लाखों करोड़ों की एक्सरसाइज करने वाली मशीनें जो आप पहुंचा रहे हैं, उसके बाद भी उससे पूछा जाए कि आज देसी चूजा खाएंगे या आप मटन पसंद करेंगे या आप लोहारी की फिश आज पसंद करेंगे, तो ये अगर आज भी उस शख्स को इस तरह की जेल गुजारने के लिए दी जाएगी, और वो तो सारी जिंदगी लोगों की जेबों पे नजर रख के उसने अपनी जिंदगी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा गुजार रहा है, तो क्या आज वो सरकारी मेहमान उसी तरह है? या तो फिर उस जेल के तमाम कैदियों को, मुलजमों को, हवालातियों को उसी तरह की खुराक दी जाए, उसी तरह की वहां सहूलतें दी जाएं। हमारे दौर में तो एक पंखा, हाथ से झलने वाला पंखा, वो भी सेल में जाता था 8-4 के सेल में, तो अमेरिका में बैठकर ये कहता था कि वो पंखा भी बंद कर दूंगा, वो पंखा भी छीन लूंगा। तो आज कोई बताए ना कि बाहर भी लाडला और अंदर भी लाडला कैसे। और अगर किसी जरूरत के तहत, अगर किसी दबाव के तहत उसको आज भी सहूलतें मयसर हैं, और हमें कोई नए लोग अपने नए मसल, छोटे छोटे मसल या बड़े मसल हमें दिखा रहे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ ये अदब से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये मसल हमने कई बार देखे हैं इससे पहले, और कई मर्तबा तमाम पहलवानों को इकट्ठा करके नवाज शरीफ के मुकाबले में खड़ा किया जाता रहा है। हमें, हमारे लिए ये मसल कोई नए नहीं है जो कहते हैं हमें कि लेवल प्लेइंग फील्ड। ओ भाई, आप इसके तमाम करतूत जो हैं, और आज अगर मुझे कोई 10 साल बाद पूछता है, हाँ किसी मुस्तनिद गवाही की ज़रूरत है, किसी मुस्तनिद अदारे की गवाही की ज़रूरत है, तो वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग बात है। मगर आप ये हकीकत नहीं जानते कि आज गली कूचों में बैठ के यहां तक के एक मेहनत मजदूरी करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला मजदूर भी जानता है कि कौन कौन किस किस वकूवे का मास्टरमाइंड है, कौन कौन किसके इशारों पर काम करता रहा, और कौन कौन, वो साकिब निसार हो, वो आसफ सईद खोसा हो, वो या जस्टिस बंदयाल हो। क्या ये जानते नहीं है सब लोग कि जजेस गेट से रिमांड पर जो एक मुलजिम था उसको रिमांड के दौरान आप बेल दे देते हैं, वो मास्टरमाइंड कौन था? क्या हम सब जानते नहीं है? और मैं बड़े अदब से इस तवक्को से, ये मेरी ख्वाहिश, मेरी खाली नहीं है, 25 करोड़ अवाम की ख्वाहिश है कि जो मुनसिफ आए हैं, जो अदल में एक अच्छी फजा, एक अच्छी उम्मीद कौम को लगी है, खुदा के लिए वक्त ज़ाया ना हो जाए। अगर खुदा खुदा करके उन मास्टरमाइंड तक पहुंचने का, कौम की बेहतरी के लिए, आईनी कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए अगर फैसले आने शुरू हुए हैं, तो बजाय इसके कि 11-11 साल फॉरेन फंडिंग केस जो है या डिले टैक्टिस जिस तरह वो इस्तेमाल करती है टीम, अगर उस तरह रहेंगे तो फिर फ्री इलेक्शन कौन कहेगा? और अगर कोई ये समझता है कि हम शायद चाहते हैं कि कोई अंदर है और हम इलेक्शन में अकेले, नहीं, ये सोच ही गलत है। अगर ये कुछ सोचता है कि हम इसलिए डिमांड करते हैं कि मास्टरमाइंड जो हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, तो फिर सुने, किसी के जहन में या किसी की ख्वाहिश या आलमी दबाव किसी किस्म का भी जो है, और हमें पता है कि है, अगर उस दबाव को देखते हुए किसी पहलवान को सामने लाना है,
مگر آپ جو کیا ہے اس کو بے نقاب کر دیں، فیصلے سنا دیں، مگر جو کہتے ہیں کہ یہ پاپولر ہے اس پاپولر کو الیکشن تک فیصلے ہونے کے باوجود سامنے لا کر کھڑا کریں۔ یہ میدان ہے، یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان، پتہ چل جائے گا کہ قوم کس کے ساتھ ہے۔ اور یہ بار بار ہم ثابت کر چکے ہیں، ابھی تو 21 اکتوبر کو ہم ثابت کر چکے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ کا ورکر ووٹر سپورٹر جو ہے بیلٹ باکس بھر سکتا ہے مگر جلسہ نہیں بھرتا، آج نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم کسی طور پر بھی جو چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی باتیں نہیں کر رہے، کہ پاکستان جس گرداب میں پھنس چکا ہے اس سے باہر جائے۔ مگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ماسٹر مائنڈ اگر جو فیض آباد دھرنے کا تھا اور ماسٹر مائنڈ 10 مئی کا جو ہے، اگر اس ماسٹر مائنڈ کو اگر آپ کسی بڑے کسی معتبر ادارے یا کسی ایسی کمیشن کی رپورٹ چاہیے کہ اس کے بعد آپ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں، تو پھر میری گزارش ہے آپ جسٹس شوکت صدیقی کو بلا لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے اور اپنا بھی کیس بتا دیں گے کہ مجھے کیوں نکالا اور میں نے کس کی فرمائش پوری نہ کی اور آج میں اس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ تو پھر میرے بھائی بات یہی ہے کہ پاکستان کے اندر منصفانہ انتخابات کروانے ہیں، جو کہ پاکستان کی ضرورت ہے، جو کہ آئینی ضرورت ہے، جو کہ پچھلے ادوار سے زیادہ اہم ہے کہ منصفانہ انتخابات ہوں۔ تو نواز شریف کی اپیلیں فکس کی جائیں اور اسی طرح ٹائم فریم دیا جائے کہ ماسٹر مائنڈ جو تھے ان کا نام بتانے کے لیے ایک ٹائم فریم دے دیا جائے اس کمیشن کو جو بنے، تاکہ انتخابات سے پہلے قوم کا ذہن کلیئر ہو سکے کہ کون محب وطن ہے اور کون جو ہے وہ پاکستان کو اس گرداب میں پھنسا گیا۔ یہ ہیں وہ چیزیں جس کے لیے پاکستانی قوم مطالبہ کرتی ہے، اور مطالبہ کن سے کرتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بڑے عرصے کے بعد ایک طاقتور ادارے نے خود احتسابی کر لی، اور اس کا جو چیف ہے وہ اس کا ماضی گواہ ہے اور آج کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ آئین قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور دوسرے ادارے کا موجودہ جو چیف ہیں خدا کر کے ایسا اس ادارے کا سربراہ آیا ہے جو آئین قانون کے مطابق فیصلے کرنے یا دینے شروع کیے ہیں۔ تو میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ ٹائم ضائع نہیں کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ ذہن سازی کرتے رہے، قوم کا اربوں روپیہ خرچ کرتے رہے اور قوم پر ہی ان کے خلاف استعمال ہوتا رہا، ان ہاتھوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز اور جو پاکستان کے اندر پچھلے خاص طور پر 10-12 سال سے ہو رہی تھی، ان چیزوں کے ثبوت موجود ہیں۔ اب سار عالم نے ابتدا کی ہے گواہی دینے کی، حقائق بتانے کی۔ پہلے تو یہ تھا نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا تھا، اگر پوچھنے والا ہوتا تھا تو کوئی جرت نہیں کرتا تھا بتانے کی۔ آج پوچھنے والے ہیں اور جرت رکھنے والے بھی ہیں ثبوت کے سامنے چیزوں کو سامنے لانے کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہو جائے گا کہ اگر انتخابات سے پہلے جن لوگوں نے پاکستان کی بربادی کی ان کو کٹہرے میں اگر فوری نہیں بھی آتے تو کم از کم قوم کے سامنے بے نقاب ہو جائیں۔ اچھا میاں صاحب بتائیے گا 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کی ساری تقریر ہم نے سنی، انہوں نے جنرل فیض کا نام بالکل نہیں لیا۔ نون لیگ کے بعد رہنماؤں نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ادھر جہاں پہ بیٹھے ادھر بیٹھ کے کہا کہ نون لیگ انتقامی سیاست نہیں کرے گی۔ آج آپ ساری پریس کانفرنس جنرل فیض اور انہی شخصیات سے احتساب کے بارے میں کر رہے ہیں کہ آج
اچھا آپ ذاتی حیثیت میں اچھا کر رہے ہیں، ایک آپ کو پارٹی قیادت نے ہدایت بیٹا دی۔ بیٹا آپ کا ہمیشہ سوال ایسا ہی رہتا ہے، تو یہ ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ آج ایک ادارے کا سربراہ فیض آباد دھرنے کے ماسٹر مائنڈ کا پوچھ رہا ہے۔ بڑے ادب سے گزارش یہ ہے کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کا اگر پتہ چل جائے تو کیا 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ نہیں چلنا چاہیے؟ کیا 2017 کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ نہیں چلنا چاہیے؟ کیا سی پیک کے روکنے والوں کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ نہیں چلنا چاہیے؟ جنہوں نے اس گرداب میں پاکستان کو پھنسایا، وہ جو بھی نام ہے، وہ بار بار جنرل فیض کا نام آ جائے، بار بار میرا نام آ جائے، کیوں نہیں آنا چاہیے؟ اس قوم کی بربادی ہو گئی اور ہم صرف اس لیے بچا رہے ہیں کہ نہیں وہ نام نہیں لینا چاہیے، وہ نام لینا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کسی سے انتقام بیٹا نہیں لینا چاہتے، مگر ہم پاکستان کو ضرور چلنا پھلتا پھولتا ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں۔